ضیاء دور میں کے بعد سے آج تک جو سب سے بڑا شب خون مارا گیا پاکستان کی جمہوریت پہ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا. پاکستان کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال پہ پہنچ چکے ہیں کہ چند مٹھی بھر طبقات، چند مٹھی بھر اداروں کے طبقات آج ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہمارا استحصال کر رہے ہیں. وہی صورتحال سیاسی جماعتوں کے اندر ہے کہ جو سیاسی اشرفی ہے اس نے سیاسی ورکرز کو اور پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو عام طبقات ہیں، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی سوچ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جبر کا بھی شکار ہیں اور وہ ملائت کا بھی شکار ہیں، وہ جو رجعتی سوچ کا شکار ہے. اور پاکستان میں کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کو مختلف ہیلو بہانوں سے دبا دیا جاتا ہے. دوسری بات کہ میں جب بات کرتی ہوں، بہت سارا لٹریچر موجود ہے، بہت سارا سیاسی لٹریچر موجود ہے جس سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ رہنمائی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن اس دور کو میں دو نظر سے دیکھتی ہوں. ایک تو ٹھیک ہے کہ اس نے کمیونیکیشن اور ایک انفارمیشن کے حوالے سے ہمارے میں ایک جڑت پیدا کی، ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، بہت آسانی ہو گئی. وہ اگر آپ پیچھے ماضی میں مارشاء اللہ دور میں دیکھیں جہاں پہ صبح اخباروں کی سرخیوں کو بھی سینسر کیا جاتا تھا، آج تو ہم اپنی بات کر سکتے ہیں. لیکن جو مجھے نقصان نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ روڈ ایکٹیویزم بند ہو گیا ہے، ہم باہر نکلنا چھوڑ گئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک پوسٹ لگا لی ہے تو ہم نے بہت بڑی کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے. تو میرا خیال ہے نوجوانوں کو وہ ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں ایک مجھے ابھی یاد آ رہی ہے خواجہ آصف بٹ صاحب کی ہے، وہ جو سولیاں سرے راہ تھی. اس میں انہوں نے جس طرح احاطہ کیا ہے جو پولیٹیکل ورکرز نے MRD کے دور میں قربانیاں دی اور بعد میں لیڈرشپ نے جس طرح اس کو نظر انداز کیا، اس کا پارٹی کو بھی نقصان ہوا اور پولیٹیکل کلچر کو بھی نقصان ہوا. وہ کتاب آپ پڑھیے گا. اور اس میں سے ایک میں جو اگر ماضی میں دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا تیارہ سازش کیس تھا کہ جس کے اندر بہت جو MRD کی موومنٹ چل رہی تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ ایک ریاستی سازش تھی کہ جس میں جو MRD کے ساتھی تھے ان کے اوپر بے پناہ اور اپنی جو تشدد اور جبر جو تھا اس کو اور زیادہ کیا. جب ضیاء الحق کمزور ہو رہا تھا تو تیارہ سازش کیس بنیادی طور پہ آپ کی ریاست کی سازش تھی کہ MRD کو مضبوط کیا جائے. بالکل اسی طرح جیسے 9 مئی کی ایک سازش کی گئی ہے جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا اور آج پھر ایک پولیٹیکل کلچر کو دبایا گیا ہے. تو یہ وہی پیٹرن ہے. ہم سب جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے اور ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم سب آپس میں جڑت کر کے تو ہم اس فسطائیت کو ہم شکست دیں. اور آخر میں صرف اقبال بانو کی، کیونکہ ہر انداز میں کوئی لکھنے سے مزاحمت کرتا ہے، کوئی ووٹ دے کے مزاحمت کرتا ہے، مجھے اقبال بانو آج بہت یاد آئی کہ جب ضیاء الحق نے ساڑی پہن کر خواتین پہ جو پابندی لگائی تھی تو اقبال بانو صاحبہ نے ساڑی پہن کے آئیں اور جبر کو کس طرح چیلنج کیا. انہوں نے وہ نظم پڑھی، ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوہے ازل پہ لکھا ہے، جب ظلموں کے گرا کے کوہ گرا روئی کی طرح اٹھائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے.